أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک دفعہ پھر فقہی کتاب احکام و مسائل پہ مشتمل کتاب الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں۔ الدرر البہیہ فی المسائل الفقہیہ، اس کے مؤلف ہیں امام محمد بن علی الشوکانی رحمہ اللہ۔ اس کتاب کے اندر کئی کتب ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی کتاب تھی کتاب الطہارہ، طہارت کے بارے میں کتاب، اور پھر دوسری کتاب جس کا ہم آغاز کر چکے ہیں گزشتہ درس سے، وہ کیا ہے؟ کتاب الصلاۃ، نماز کے بارے میں کتاب۔ اور اس دوسری کتاب کا پہلا باب ہے مواقیت الصلاۃ، اوقات نماز۔ اوقات نماز کے موضوع پہ ہمارا ایک درس پہلے ہو چکا ہے، آج اسی موضوع پہ دوسرا درس ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن نَامَ عَن صَلَاتِهِ أَوْ سَهَا عَنْهَا فَوَقْتُهَا حِينَ يَذْكُرُهَا، اور جو اپنی نماز سے سویا رہ جائے یا نماز بھول جائے، یاد ہی نہ رہے کہ نماز پڑھنی تھی، یاد ہی نہ رہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، یاد ہی نہ رہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، فوقتها، تو اس کی نماز کا وقت کیا ہوگا؟ حین یذکرها، جب اسے وہ نماز یاد آ جائے، وہی اس کا وقت ہے۔ نمازوں کے اوقات امام شوکانی رحمہ اللہ نے احادیث کی روشنی میں واضح کر دیے، بتا دیا کہ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے کب سے جی؟ زوال شمس سے، یعنی کہ جب سورج دوپہر کے وقت سینٹر میں ہوتا ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہوتا ہے، ہمارے سر کے بالکل اوپر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ حرکت شروع کر دے مغرب کی طرف، تو یہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اور یہ کب تک رہتا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، اس کے برابر ہو جائے، اصل سائے کے علاوہ۔ اور یہیں عصر کی وقت کا آغاز ہے۔ اور عصر کا آخری وقت کب تک ہے؟ امام شوکانی نے کہا تھا کہ جب سورج سفید ہو، پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو، صاف ہو، زرد نہ ہوا ہو۔ اور مغرب کا اول وقت کیا تھا؟ سورج کا ڈوبنا۔ اور آخری وقت کیا تھا؟ سرخی غروب شمس کے بعد جو آسمان کے کناروں پہ چھائی ہوتی ہے، اس کا چلے جانا، اس کا غائب ہو جانا۔ اور پھر عشاء کی نماز کا یہی اولین وقت ہے، اور آخری وقت بتایا تھا آدھی رات ہے۔ اور فجر کا وقت بتایا تھا کہ جب فجر صادق طلوع ہو جائے، اور آخری وقت تھا جب طلوع شمس۔ اب کہتے ہیں کہ یہ اوقات تھے اس آدمی کے لیے جو جاگ رہا ہے، یہ اوقات تھے اس آدمی کے لیے جس کو احساس ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب نماز کا وقت ہوا۔ یا دوسرا آدمی ہے، وہ کسی کام میں اتنا مشغول ہو گیا، اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، یا عصر کا وقت ہو گیا ہے، یا مغرب کا وقت ہو گیا ہے، یا عشاء کا وقت ہو گیا ہے۔ تو ان دونوں کی نماز کے اوقات وہی ہوں گے جب ان کو یاد آ جائے، جب سویا ہوا شخص بیدار ہو جائے، اور جو نماز سے غافل ہے اس کو احساس ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو جب احساس ہوگا وہی اس کا وقت ہوگا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ وہ حدیث جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے اس کا 597 اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 684 راوی ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من نسی صلاۃً، جو کوئی کسی نماز کو بھول جائے، فلیصلی، اسے چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے کب؟ اذا ذکرہا،
جب وہ نماز اسے یاد آئے. لا کفارۃ لہا الا ذالک، اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے، یہی اس کا کفارہ ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے. یہی جرمانہ ہے کہ جب یاد آئے اب فوراً پڑھے، اب مزید لیٹ نہ کرے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اپنی حدیث کی تائید میں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 اور نماز قائم کر لِذِكْرِي، میری یاد کے وقت، جب میری یاد آئے تو نماز قائم کر. اور اس کی مزید تائید کے طور پہ آپ ایک اور آیت بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں، سورہ کاف آیت نمبر 24 وَاذْكُر رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب بھول جائیں تو جب یاد آئے تو اپنے رب کو یاد کر. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو نماز بھول گیا، آپ کہیں گے کیسے بھول گیا؟ جی ہاں، کبھی انسان کسی ایسی مصروفیت میں ہوتا ہے کہ اسے ہوش نہیں رہتا. مثال کے طور پہ شادی کے موقع پہ دیکھا گیا ہے کہ میزبان، مہمان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کیونکہ اسے کھانا کھانا ہے اور وہ خوش ہے، کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو میزبان ہوتا ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے. 100 آدمیوں کو سنبھالنا، 200 آدمیوں کو سنبھالنا ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ بسا اوقات بھول جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا. اگر اسے یاد آ جائے تو پھر کوئی عذر نہیں ہے اس کے پاس، پھر ساری مصروفیات کو چھوڑ کے نماز کو وقت پہ پڑھے. لیکن بات ہو رہی ہے اس کی جس کو یاد نہیں رہا، تو اس کا وقت نماز کا وہی ہوگا جب اسے یاد آ جائے. اور یہاں پہ اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی نماز بھولنے کی وجہ سے قضا ہو گئی اب وہ اگلے دن ادا کرے گا. عصر کی قضا ہو گئی ہے تو اگلے دن عصر کے ساتھ ادا کرے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے فرمایا اذا ذکرہا، جب یاد آ جائے تب ادا کرے، یعنی کہ مزید لیٹ نہ کرے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بار فجر کی نماز رہ گئی. کیسے رہ گئی؟ آپ حالت سفر میں تھے، خیبر کی لڑائی کا سفر تھا، غزوہ خیبر کا سفر تھا. اس سفر میں رات کے آخری حصے میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، آرام کرنے کے لیے رکے، آپ بھی، صحابہ کرام بھی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب بلال کی ڈیوٹی لگائی. کیا ڈیوٹی لگائی تھی؟ کہ آپ نے ہمیں فجر کی نماز کے لیے اٹھانا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائیوں، کہ یہ نہیں چلے گا کہ آپ لیٹ سوئیں اور پھر کہیں کہ فجر کی نماز میں اس لیے نہیں پڑھ پاتا کہ مجھے جاگ نہیں آتی. بھی آپ لیٹ سوتے کیوں ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ رات کو 9 بجے سوئیں گے تب فجر میں جاگ سکیں گے، تو آپ 9 بجے سو جائیں. 9 بجے کے بعد جاگنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اور جس کو پتہ ہے کہ میں 10 بجے سو جاؤں تو پھر بھی صبح اٹھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ 10 بجے تک جاگ سکتا ہے. افضل یہی ہے کہ آپ عشاء کے بعد جلدی سو جائیں. لیکن عشاء کے بعد آپ اس وقت تک جاگ سکتے ہیں جس وقت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں سویا تو میں فجر کے وقت بآسانی اٹھ جاؤں گا. اور اگر آپ لیٹ سوتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ پھر آپ فجر کے وقت اٹھنے کا بندوبست کریں، اہتمام کریں، الارم لگائیں، دوستوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ آپ کو اٹھا دیں، والدین سے گزارش کریں کہ آپ کو اٹھا دیں، بہن بھائیوں سے گزارش کریں کہ آپ کو اٹھا دیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے تو ان احباب سے بات چیت کریں جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، وہ فون کر کے آپ کو اٹھا دیں. کوئی نہ کوئی اہتمام کر کے سوئیں، ایسے نہ سوئیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب بلال کی ڈیوٹی لگائی. جناب بلال بیٹھ گئے، انتظار کر رہے ہیں فجر کے طلوع ہونے کا. بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سوئے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی سوئے ہوئے ہیں، جناب بلال بھی سوئے ہوئے ہیں. کب اٹھے؟ جب سورج نکل چکا تھا. سورج کی کرنیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پہ پڑیں تو آپ اٹھے، اور پھر دیگر صحابہ کرام بھی آہستہ آہستہ اٹھے. تو آپ نے وضو کیا، آگے چل کے ایک جگہ اذان دی گئی اور سنتیں ادا کی گئیں، اور پھر فجر کی نماز پڑھی گئی. دن کی روشنی میں پڑھی گئی، سورج نکل چکا تھا تب پڑھی گئی. اب صحابہ کرام بہت پریشان ہیں اس نماز کے تعلق سے جو قضا ہوئی.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ انہیں حوصلہ دیا اور آپ نے بتایا کہ جو نیند کی وجہ سے نماز سے رہ گیا تو اس کی نماز کا وقت وہی ہے جب وہ جاگ جائے، جب وہ بیدار ہو جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَمَنْ كَانَ مَعْذُورًا وَأَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ، جو معذور ہو، معذور سے مراد کیا یہاں پہ؟ یعنی کہ لنگڑا ہو، نبینا ہو، نہیں، یہ مراد نہیں ہے یہاں پہ مراد جو صاحب عذر ہو، جو صاحب عذر ہو، یہاں پہ لنگڑا، نبینا وغیرہ مراد نہیں ہے، جس کا کوئی عذر ہو۔ مثال کے طور پہ سویا ہوا ہے، یا وہی جس کی ابھی ہم نے بات کی کہ وہ بھول گیا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، یا اس کے اوپر پسٹل رکھ دیا گیا، اس کے سر پہ اس کو دھمکی دے دی گئی کہ تجھے گولی مار دیں گے اگر تو نے نماز پڑھی۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ وہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، تو یہ ہے صاحب عذر۔ تو ومن کان معذورا، اور جو صاحب عذر ہو، وادرک رکعۃ، اور ایک رکعت پا لے۔ ایک رکعت کب پا لے؟ نماز کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے ایک رکعت پا لے، فقط ادرکا، تو اس نے نماز کو پا لیا، یعنی کہ گویا کہ اس نے نماز وقت پہ ادا کی ہے۔ یہ بات ہو رہی کس کی؟ صاحب عذر کی۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک عورت ہے، وہ پاک ہوئی ہے مغرب سے کچھ دیر پہلے، پاک ہوئی ہے، فوراً اس نے غسل کیا ہے، غسل کر کے جب فارغ ہوئی ہے تو اتنا وقت رہ گیا کہ ایک رکعت ادا کر سکتی ہے، تو ایک رکعت ادا کرے، اور اس کی نماز کو کیا شمار کیا جائے گا؟ قضا نہیں، ادا، کہ اس نے وقت پہ ادا کی ہے، کیونکہ صاحب عذر تھی، اس کا عذر تھا۔ تو کہتے ہیں ومن کان معذورا، اور جو صاحب عذر ہو اور پالے ایک رکعت، یعنی کہ وقت میں پالے، نماز کے وقت میں ایک رکعت پالے، اسے مل جائے، فقط ادرکا، تو تحقیق اس نے پوری نماز وقت پہ ادا کی ہے، پوری نماز کو پا لیا ہے، پوری نماز اسے مل گئی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے اس کا 580، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے اس کا 607، راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ، جس نے نماز کی ایک رکعت پالی، فقد ادرک الصلاۃ، تو اس نے پوری نماز پالی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس نے نماز کی ایک رکعت پالی اس نے پوری نماز پالی؟ یعنی کہ ایک رکعت اس نے وقت کے اندر پالی تو اس نے گویا کہ پوری نماز وقت کے اندر ادا کی ہے۔ اور یہیں سے آپ یہ مسئلہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو انسان نماز جمعہ میں لیٹ آیا اور اسے نماز جمعہ کی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت مل گئی، تو اس نے نماز جمعہ پا لی، تو اب وہ اٹھ کر کتنی رکعتیں ادا کرے گا؟ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت ادا کرے گا۔ اور جو دوسری رکعت کے سجدے میں پہنچا، دوسری رکعت کے رکوع کے بعد قومے میں پہنچا، دوسری رکعت کے تشہد میں پہنچا، تو اس حدیث کے مطابق وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کتنی رکعتیں ادا کرے گا؟ 4 ادا کرے گا۔ کتنی ادا کرے گا؟ 4 ادا کرے گا۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے اس موضوع پہ کہ جس نے نماز جمعہ کی ایک رکعت پا لی، گویا کہ اس نے پوری نماز پا لی، تو وہ 2 رکعتوں پہ ہی اکتفا کرے گا، حالانکہ وہ لیٹ آیا ہے۔ ایک رکعت امام کے ساتھ اس نے پڑھ لی، ایک رکعت سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے ادا کرے گا۔ اور اگر کسی نے امام کے ساتھ ایک رکعت بھی نہیں پائی تو گویا کہ اس نے نماز جمعہ نہیں پائی، وہ اب کیا کرے گا؟
وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد 4 رکعتیں ادا کرے گا، بطور ظہر یہ نماز پڑھے گا۔ اور یہ حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا، یہی حدیث جناب ابو ہریرہ سے مزید وضاحت کے ساتھ بخاری مسلم میں آتی ہے، اور نمبر ہے بخاری شریف میں اس کا 579 579، اور مسلم شریف میں آتی ہے، نمبر ہے 608 608، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، جس نے صبح کی فجر کی 1 رکعت پا لی سورج طلوع ہونے سے پہلے تو اس نے صبح کی نماز پا لی، یعنی کہ گویا کہ وقت پہ ادا کی ہے، اس کی نماز کو قضا نہیں کہا جائے گا بلکہ ادا کہا جائے گا۔ ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس، اور جس نے عصر کی 1 رکعت پا لی سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے اس نے عصر کی 1 رکعت ادا کر لی، فقد ادرک العصر، تو تحقیق اس نے عصر کی نماز پا لی، یعنی کہ اس کی نماز عصر ادا کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی۔ یہاں پہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب ہوگا، اسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، اور نمبر ہے وہاں پہ اس کا 622 622، اور یہی حدیث ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے، وہاں پہ نمبر ہے 413 413۔ علاء بن عبد الرحمن اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہ دخل علی انس بن مالک فی دارہ بالبصرہ حین انصرف من الظہر، کہ وہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے ان کے گھر میں، اور یہ بات ہو رہی ہے شہر بصرہ کی، تو انس ابن مالک اپنے بصرہ والے گھر میں تھے۔ کب گئے علاء بن عبد الرحمن انس ابن مالک کے پاس؟ حین انصرف من الظہر، جب ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے، یعنی کہ جب علاء بن عبد الرحمن ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے۔ ودارہ بجنب المسجد، اور انس بن مالک کا گھر مسجد کے قریب تھا، مسجد کے پہلو میں تھا۔ فلما دخلنا علیہ، جب ہم ان کے پاس پہنچے، یعنی کہ انس بن مالک کے پاس، قالت، انہوں نے کہا، اصلیتم العصر، کیا تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ فقلنا لہ انما انصرفنا الساعۃ من الظہر، ہم نے کہا کہ ہم تو ابھی ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں۔ قال فصلوا العصر، انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ عصر کی نماز پڑھو۔ فقمنا فصلینا، ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ فلما انصرفنا، جب ہم عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، قال، تو کہنے لگے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ آپ نے 3 بار کہے کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ کون سی؟ اس کی وضاحت بعد میں آپ نے کی، فرمایا کہ یجلس یرقب الشمس، منافق بیٹھا رہتا ہے، سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان، جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہے، قام، کھڑا ہوتا ہے، فنقرہا 4، پھر یہ والی نماز پڑھتا ہے۔ کون سی؟ عصر کی نماز، کس شکل میں؟ 4 ٹھونگے لگاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب سورج ڈوبنے لگتا ہے یا طلوع ہونے لگتا ہے تو شیطان سورج کے سامنے آ جاتا ہے، تو دیکھنے والوں کو اس موقع پہ یہی لگے گا کہ سورج جو ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان میں ہے، وہاں سے طلوع ہو رہا ہے، وہاں سے نکل رہا ہے، وہاں ڈوب رہا ہے۔ تو فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تب وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے،
اور وہ بھی جلدی کے ساتھ 4 ٹھونگے لگاتا ہے. لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اس نماز میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت کم، برائے نام اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے کہ آپ عصر کی نماز کو اس قدر لیٹ کر دیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کریں. آپ کو چاہیے کہ آپ عصر کی نماز اولین وقت میں ادا کریں. اولین وقت میں ادا نہیں کر سکے تو کم از کم سورج زرد ہونے سے پہلے، سورج نیچے آنے سے پہلے آپ عصر کی نماز ادا کر لیں. اور اگر آپ مغرب سے کچھ دیر پہلے ادا کرتے ہیں اور آپ کا کوئی عذر بھی نہیں ہے تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کی نماز قرار دیا ہے. اس کے بعد امام شوکانی فرماتے ہیں والتوقیت واجب، وقت پہ نماز ادا کرنا واجب ہے، فرض ہے. جیسے یہ فرض ہے کہ آپ نماز ادا کریں، ایسے یہ بھی فرض ہے کہ آپ نماز کو نماز کے وقت پہ ادا کریں. دلیل کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ قرآن کریم کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 103 فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ہمیشہ سے مومنوں پہ فرض ہے، کتاباً فرض ہے، ایسا فرض موقوتا جس کا وقت مقرر کیا گیا ہے، جس کا وقت بتا دیا گیا ہے، جس کا وقت واضح کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ادا کرنا بھی فرض اور نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ بھی فرض ہے. یہ 2 فرض ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ ایسی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کو نماز کے وقت پہ ادا کرنا چاہیے. پہلے نمبر پہ وہ حدیث جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 648 648، راوی ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ذر، تب تمہاری صورتحال کیا ہوگی جب تم پہ ایسے حکمران مسلط ہوں گے جو نمازوں کو لیٹ کر دیا کریں گے، نمازوں کو مردہ کر دیا کریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب ابو ذر نے پوچھا اللہ کے رسول پھر ہم کیا کریں ان ایام میں؟ فرمایا صلی الصلاۃ لوقتہا، نماز کو نماز کے وقت پہ ادا کرنا. تو آپ نے یہاں پہ حکم دیا کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہے، قضا نہیں کرنا. اس سے بھی پتہ چلا کہ نماز وقت پہ ادا کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 614 راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا. فلم يرد علیہ شیئا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کوئی بھی جواب نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان کے ذریعے بول کر اسے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ رہو، تجھے نمازوں کے اوقات معلوم ہو جائیں گے. چنانچہ پھر کیا کیا آپ نے؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں فاقام الفجر حین انشق الفجر، آپ نے فجر کی نماز کی اقامت کہنے کا حکم دیا جب فجر طلوع ہو گئی، جب فجر پھوٹ پڑی، یعنی کہ نماز فجر آپ نے ادا کی فجر کے اولین وقت پہ. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، جب کہ اندھیرا اتنا تھا، تاریکی اتنی تھی کہ مشکل تھا کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کو پہچانے. اندھیرا اتنا تھا، یعنی کہ آپ نے فجر کی نماز اولین وقت پہ ادا کی ہے.
ثم امرہ، پھر آپ نے انہیں حکم دیا، کن کو؟ جناب بلال رضی اللہ عنہ کو۔ فاقام بالظہر حین زالت الشمس، انہوں نے ظہر کی اقامت کہی جب سورج ڈھلنے لگا، جب سورج نے حرکت شروع کر دی کس کی طرف؟ مغرب کی طرف، اور زوال ہوتے ہی آپ نے ظہر کی نماز کی اقامت کہلوائی ہے اور ظہر کی نماز قائم کر دی ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ والقائل یقول قد انتصف النہار، کہ اتنی جلدی آپ نے ظہر کی نماز ادا کی کہ ممکن تھا کہ کہنے والا یہ کہے کہ کیا واقعی آدھا دن ہو چکا ہے؟ وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، لیکن آپ نے نماز وقت سے پہلے ادا نہیں کی، وقت پہ ادا کی ہے، کیونکہ آپ صحابہ کرام سے بڑھ کر نمازوں کے اوقات کو جاننے والے تھے اور زوال کو جاننے والے تھے۔ لیکن اس تبصرے سے یہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے زوال ہوتے ہی ظہر کی نماز ادا کی ہے۔ ثم امرہ، پھر آپ نے ان کو حکم دیا، کن کو؟ جناب بلال کو۔ فاقام بالعصر، انہوں نے عصر کی نماز قائم کی۔ والشمس مرتفعہ، جب کہ سورج بلند تھا، ابھی ڈوبنے کی طرف مائل نہیں ہوا تھا، ابھی غروب ہونے کی طرف اس کی حرکت شروع نہیں ہوئی تھی، ان کے نیچے نہیں اترا تھا، اوپر تھا، مکمل روشنی کے ساتھ تھا، پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ثم امرہ، پھر آپ نے جناب بلال کو حکم دیا۔ فاقام بالمغربی، انہوں نے مغرب کی نماز کے لیے اقامت کہی، کب؟ حین وقعت الشمس، جب سورج ڈوبا، غروب ہوا۔ ثم امرہ، پھر آپ نے جناب بلال کو حکم دیا۔ فاقام العشاء، تو انہوں نے عشاء کی نماز قائم کی۔ حین غاب الشفق، یعنی کہ بلال کو آپ نے حکم دیا اذان دینے کا، پھر اقامت کہنے کا، اور عشاء کی نماز کب قائم کی؟ حین غاب الشفق، جب شفق غائب ہو گئی۔ شفق اس کو کہتے ہیں غروب آفتاب کے بعد آسمان کے کناروں پہ جو سرخی ظاہر ہوتی ہے اس کا نام شفق ہے۔ تو وہ سرخی جب غائب ہو گئی تب آپ نے عشاء کی نماز ادا کی، یعنی کہ عشاء کی نماز کا بھی وقت شروع ہوا ہی تھا کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لی۔ یہ ایک دن کا واقعہ ہے۔ ثم اخر الفجر من الغد، اگلے دن آپ نے کیا کیا کہ فجر کی نماز کو لیٹ کیا۔ حتی انصرف منہا والقائل یقول قد طلعت الشمس او کادت، آپ فجر کی نماز سے جب فارغ ہوئے تو صورتحال یہ تھی کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ سورج نکل چکا ہے یا قریب ہے کہ نکل آئے، نکلا نہیں تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کی، لیکن فجر کی نماز کے آخری وقت میں جا کر آپ نے ادا کی ہے۔ ثم اخر الظہر، پھر آپ نے ظہر کو لیٹ کیا۔ حتی کان قریبا من وقت العصر بالامس، حتیٰ کہ آپ نے ظہر کی نماز ادا کی عصر کے وقت کے بالکل قریب، یعنی کہ کل جس وقت آپ نے عصر کی نماز ادا کی تھی پہلے دن، اور پہلے دن آپ نے ادا کی تھی عصر کی نماز اس کے اولین وقت پہ، تو اس وقت کے قریب قریب آپ نے کون سی نماز ادا کی ہے؟ ظہر کی۔ ثم اخر العصر، پھر آپ نے عصر کی نماز کو لیٹ کیا۔ حتی انصرف منہا، یہاں تک کہ آپ عصر کی نماز سے جب فارغ ہوئے، والقائل یقول، کہنے والا کہہ رہا تھا قد احمرت الشمس، کہ اب تو سورج سرخ ہو چکا ہے، یعنی کہ عصر کی نماز کو کافی آپ نے لیٹ کیا۔ ثم اخر المغرب، پھر آپ نے مغرب کو لیٹ کیا۔ حتی کان عند سقوط الشفق، مغرب کی نماز کب آپ نے ادا کی؟ شفق کے ڈوبنے کے موقع پہ، غروب ہونے کے موقع پہ، یعنی کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد شفق غائب ہو گئی۔ ثم اخر العشاء، پھر آپ نے عشاء کی نماز کو لیٹ کیا۔ حتی کان ثلث اللیل الاول،
یہاں تک کہ رات کا پہلا تہائی گزر گیا. رات کا پہلا تہائی. ویسے عشاء کی نماز کا آخری وقت کیا ہے؟ آدھی رات. لیکن آپ نے یہ ادا کی ہے ایک تہائی، رات کا ایک تہائی ہو چکا تھا. ثم اصبح، پھر آپ نے صبح کی. فدعا السائل، تو آپ نے سوال کرنے والے کو بلایا جس نے سوال کیا تھا، اور اسے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا فقال الوقت بین ہذین، کہ نمازوں کے اوقات ان دو اوقات کے درمیان ہیں جن دو اوقات کے درمیان میں نے یہ 5 نمازیں ادا کی ہیں. یہاں پہ نمازوں کے اوقات کے تعلق سے چند دیگر مسائل کا تذکرہ کر دینا مناسب ہوگا. پہلے نمبر پہ یہ کہ ظہر کی نماز کو اس کے اولین وقت پہ ادا کرنا افضل ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، جب کہ گرمی شدید نہ ہو. دلیل اس کی جابر بن سمرہ کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر اذا دحضت ای زالت الشمس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، یعنی کہ آپ کا مسلسل عمل ہے، مسلسل ظہر کی نماز ادا کیا کرتے تھے جب زوال شمس ہوتا، یعنی کہ زوال شمس ہوتے ہی آپ ظہر کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے. ظہر کی نماز کو اس کے اولین وقت پہ ادا کرنا آپ کا معمول تھا، آپ کی روٹین تھی ان ایام میں جن ایام میں گرمی شدید نہیں ہوتی تھی. اس حدیث کو روایت کی امام مسلم نے، نمبر ہے 618 618، امام ابو داؤد نے، نمبر ہے 806 806، اور امام ابن ماجہ نے، نمبر ہے 673 673. دوسرے نمبر پہ جب گرمی کے ایام اپنی شدید حالت میں ہوں، جب گرمی شدت کے ساتھ ہو، تو پھر ظہر کی نماز کو لیٹ ادا کرنا مستحب ہے، افضل ہے. دلیل حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، کہ جب گرمی شدید ہو تو نماز کو لیٹ کر دو. کون سی نماز کی بات ہو رہی ہے؟ ظہر کی نماز کی. فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت جو ہے یہ جہنم کے بھاپ لینے میں سے ہے. جہنم بھاپ لیتی ہے تو اس سے گرمی بڑھ جاتی ہے. اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، نمبر ہے وہاں پہ 533 533، اور امام مسلم نے، نمبر ہے 615 615. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ گرمی کی شدت یہ اصل میں جہنم کا بھاپ لینا ہے، اس کی وضاحت کے طور پہ ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کر دوں، وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جہنم نے اللہ رب العزت سے شکایت کی کہ یا اللہ میرا ایک حصہ میرے دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر جہنم کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دی، ایک سانس گرمی کے موسم میں اور ایک سانس سردی کے موسم میں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو تم گرمی کی شدید لہر کو محسوس کرتے ہو یہ جہنم کی بھاپ کا حصہ ہے، اور یہ جو تم سردی کی شدید لہر کو محسوس کرتے ہو یہ بھی جہنم کی بھاپ لینے کا ایک حصہ ہے. تیسرا مسئلہ نمازوں کے اوقات کے تعلق سے کہ عصر کی نماز عصر کا وقت داخل ہو جانے کے بعد فوری طور پہ ادا کرنا افضل ہے، بہتر ہے. دلیل حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس مرتفعۃ حیۃ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز ادا کرتے تھے جب کہ سورج بلند و بالا ہوتا،
زندہ ہوتا، پوری چمک دمک کے ساتھ ہوتا، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، تو نماز پڑھنے والوں میں سے کوئی نماز پڑھنے کے بعد اوالی کی طرف جاتا، تو جب وہ اوالی میں پہنچتا تو ابھی تک سورج اوپر ہی ہوتا، بلند و بالا ہوتا، ابھی ڈوبنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا تھا۔ یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں کتنی جلدی آپ پڑھتے ہوں گے عصر کی نماز۔ اوالی سے کیا مراد ہے؟ اوالی سے مراد کیا ہے؟ دوسری حدیث، بلکہ اسی حدیث کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ الی قبا، کہ جانے والا قبا جاتا۔ تو قبا کا جو ایریا ہے اسے اوالی کہا جاتا ہے۔ اوالی سے مراد کیا؟ مدینہ کا بالائی علاقہ۔ قبا اور قبا کے ارد گرد یہ جو ایریا ہے یہ مدینہ کا بالائی ایریا ہے، اونچا علاقہ ہے۔ اور آج اگر ہم پیدل جائیں مسجد نبوی سے مسجد قبا تو راستہ ہموار ہے، راستہ اچھی طرح سعودی حکومت نے قائم کر دیا ہے، تو اب کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 30 منٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عصر کی نماز پڑھاتے، پھر جانے والا جاتا، تو اس زمانے میں اسے شاید کچھ 40 منٹ لگ جاتے ہوں گے، 45 منٹ لگ جاتے ہوں گے۔ لیکن جب وہ قباء میں پہنچتا، اوالی میں پہنچتا، اپنے گھر والوں کے پاس پہنچتا، تو سورج ابھی تک بلند و بالا ہوتا، روشن ہوتا۔ مفہوم یہ ہے کہ نماز اولین وقت پہ ادا کر لی جاتی تھی۔ اس حدیث کے آخر میں یہ بھی آیا ہے کہ وَبَعْضُ الْعَوَالِي عَلَىٰ 4 أَمْيَالٍ مِّنَ الْمَدِينَةِ، کہ اوالی جو ہے، جو مدینہ کا بالائی ایریا ہے، وہ مسجد نبوی سے ایک فاصلے پہ نہیں ہے۔ اوالی کے کچھ ایریے ایسے ہیں، کچھ محلے ایسے ہیں کہ جو مدینہ سے 4 میل کے فاصلے پہ ہیں، اور 4 میل سے مراد موجودہ 4 میل نہیں ہے۔ 4 میل سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے 4 میل ہیں، اور وہ موجودہ میل سے کچھ لمبے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے، جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اسے امام بخاری نے روایت کیا اور نمبر ہے 550 اور امام مسلم نے روایت کیا اور نمبر ہے 621 چوتھے نمبر پہ نمازوں کے اوقات کے تعلق سے یہ بیان کر دینا مناسب ہوگا کہ اگر کوئی عصر کی نماز کو بغیر کسی مجبوری کے لیٹ کرتا ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے لیٹ کرتا ہے، حتیٰ کہ سورج زرد ہو جاتا ہے، تو وہ گناہ گار ہے، اس پہ اسے گناہ ملے گا۔ دلیل کیا ہے؟ وہی حدیث جو میں نے پہلے پیش کی ہے کہ جناب انس کہتے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ یہ نماز منافقین کی نماز ہے، کہ کوئی بیٹھا رہے، سورج کا انتظار کرتا رہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے بیچ میں آ جائے، پھر کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے لگائے اور اس میں نہ ذکر کرے اللہ تعالیٰ کا مگر بہت کم، تو یہ کام منافقین والا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ والا کام ہے، اس لیے تو آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ منافقین والا عمل کہہ رہے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ جو شخص عصر کی نماز کو بالکل ادا نہ کرے حتیٰ کہ اس کا وقت گزر جائے، تو وہ بھی گناہ گار ہے، اس نے بھی جرم کیا ہے۔ دلیل عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الذی تفوتہ صلاۃ العصر کأنما وطر اہلہ ومالہ، کہ جس کی عصر کی نماز رہ جائے گویا کہ اس سے اس کے گھر والوں کو چھین لیا گیا، اس سے اس کی بیگم کو چھین لیا گیا، اس سے اس کے بچوں کو چھین لیا گیا، اس سے اس کے مال کو چھین لیا گیا۔ یعنی کہ جیسے وہ آدمی خسارے میں ہے جس سے اس کا مال چھین لیا جائے، وہ آدمی خسارے میں ہے جس سے اس کے اہل و عیال چھین لیے جائیں، ایسے ہی یہ انسان انتہائی خسارے میں ہے جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے وہاں پہ 552
اور امام مسلم نے نمبر ہے وہاں پہ 626 626۔ چھٹے نمبر پہ یہ مسئلہ نمازوں کے اوقات سے تعلق رکھتا ہے کہ مغرب کی نماز کو جلدی ادا کرنا افضل اور مستحب ہے اور اسے لیٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ سلمہ بن اکوا کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز ادا کرتے تھے جب سورج ڈوب جاتا، یعنی کہ جو ہی ڈوبتا فوراً ادا کر لیتے تھے، اور جب اس کی سورج کی ٹکیا جو ہے وہ غائب ہو جاتی تھی، اوٹ میں چلی جاتی تھی، تو آپ فوراً ہی نماز مغرب کی ادا کر لیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، نمبر ہے 561 561، اور امام مسلم نے نمبر ہے 636 636۔ ساتویں نمبر پہ عشاء کی نماز کو لیٹ پڑھنا افضل ہے جب کہ مشقت نہ ہو۔ لیٹ کرنے میں اگر مشقت نہ ہو تو اسے لیٹ ادا کرنا ہی افضل ہے۔ اس بارے میں حدیث عائشہ ہے، کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک رات عشاء کی نماز کو لیٹ کیا، عشاء کی نماز بہت اندھیرے میں داخل کر دی، یہاں تک کہ رات کا بہت سا حصہ گزر گیا، حتیٰ کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ جو نماز کا انتظار کر رہے تھے سونے لگ گئے۔ پھر آپ نکلے اور آپ نے نماز پڑھائی اور آپ نے کہا انہ لوقتھا لولا نشق علی امتی، اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو عشاء کی نماز کو اسی وقت پہ ادا کرنا چاہیے، یعنی کہ یہ اس کا افضل وقت ہے، یہ اس کا مستحب وقت ہے۔ اس حدیث کو روایت کی امام مسلم نے، نمبر ہے 638 638۔ آٹھویں نمبر پہ یہ مسئلہ جان لینا نمازوں کے اوقات کے لحاظ سے بہت مفید ہوگا کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد گپیں ہانکنا یہ ناپسندیدہ ہے، الا یہ کہ کوئی مصلحت ہو۔ عشاء کے بعد جاگنے میں کوئی مصلحت ہو، کوئی فائدہ ہو، کوئی وجہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سویا جائے۔ اس معاملے میں ابو بردہ اسلمی کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستحب ان یؤخر العشاء التي يدعونها العتمہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کو لیٹ پڑھنے کو مستحب سمجھتے تھے، افضل سمجھتے تھے۔ وکان یکرہ النوم قبلها، عشاء کی نماز سے پہلے سو جانے کو ناپسند جانتے تھے، والحدیث بعدها، اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند جانتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 547 547، اور امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 237 237۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد درس دیا ہے، احادیث بیان کی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر عشاء کے بعد کوئی دینی کام ہو رہا ہے، کوئی علمی کام ہو رہا ہے، کوئی درس حدیث ہے، درس قرآن ہے، تو یہ تو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور یہ کام ہونا چاہیے۔ نواں مسئلہ نمازوں کے اوقات سے تعلق رکھنے والا یہ ہے کہ فجر کی نماز کو اندھیرے میں ادا کرنا افضل اور بہتر ہے۔ دلیل وہ حدیث ہے جسے سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ کننا نساء المؤمنات یشہدن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر متلفیات بمروطہن، کہ مومن عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فجر کی نماز ادا کیا کرتی تھیں جب کہ وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی تھیں۔ ثم ینقلبن الی بیوتہن حین یقضین الصلاۃ، نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس جاتی، لا یعرفہن احد من الغلس، نماز سے فارغ ہونے کے باوجود اتنا اندھیرا ہوتا کہ ان کو کوئی پہچان نہ پاتا۔ اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، نمبر ہے 578 578، اور امام مسلم نے، نمبر ہے 645 645۔
تو یہ وہ مسائل ہیں جن کا تعلق ہے نمازوں کے اوقات سے۔ تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ نمازوں کے اوقات کے تعلق سے مزید ایک درس ہوگا، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت دین حنیف کے یہ مسائل دل جمعی کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔